رکھ کر اعمال نامہ رکھا جائے گا۔ تو آپ جانتے ہیں اس وقت بندے کی پوزیشن نہ پوچھو، سرکار فرماتے ہیں میں میزان پر تمہیں ملوں گا، یعنی جب اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے تو حضور وہاں پر کھڑے ہوں گے، حضور وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جانتے ہیں آپ، اگر دنیا میں کسی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ پیش کیا ہوگا تو جب گناہوں کی وجہ سے میزان پر جب اعمال نامے کو رکھا جائے گا اور گناہوں کا پلڑا بھاری اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آستین سے ایک پرچہ نکالیں گے، نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ آپ نورانی چہرے والے ہیں کون؟ اس پرچے میں کیا تھا کہ میرے تو ابھی جو حالات میں نے دیکھے تھے کہ گناہ اعمال نامے کے اندر جو درج تھے اور اس اعمال نامے کو جب میزان پر رکھا گیا تو گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے جہنم کے بارے میں کہہ دیا جاتا، لیکن آپ نے اپنی آستین سے کچھ نکالا پرچے کو اور پرچے کو نیکی کے پلڑے میں رکھ دیا تو پلڑا وزنی ہو گیا۔ آپ کون ہیں اور اس پرچے میں کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اے میرے امتی، میں وہ ہوں جس پر تو درود پڑھا کرتا تھا، اور یہ پرچہ وہی ہے جس میں تو نے مجھ پر محبت سے درود پڑھا تھا، آج یہ درود تیرے کام آ رہا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو سرکار فرماتے میں تمہیں میزان پر ملوں گا، پل صراط پر۔ پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہوا بریج ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے، نیچے جہنم اور اس پہ پل صراط سے گزرنا ہے۔ میں صرف آپ سے اتنا کہتا ہوں، 2 سیکنڈ کے لیے آپ سوچیں، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز بریج کراس کرنے کی طاقت ہے ہمارے اندر؟ سرکار فرماتے ہیں میں پل صراط پر ملوں گا۔ اللہ اکبر۔ کیا کریں گے پل صراط پر؟ کیا ہوگا وہاں پر؟ فرمایا گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پل صراط پر قدم رکھے گا نا تو سرکار پل صراط کے کنارے پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، رب سلم، رب سلم، رب سلم، اے اللہ میرے امتی کو سلامتی سے گزار دے، میرے امتی کو سلامتی سے گزار دے۔ آپ مجھے بتاؤ اس مصیبت کے وقت کام آنے والی ذات کون سی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، پیاس کی شدت کی وجہ سے انسان کی زبان حلق سے باہر آتی ہوئی دکھائی دے گی۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے کل بروز قیامت تلاش کرنا ہو تو 3 مقامات پر تلاش کرنا، پل صراط، میزان اور حوض کوثر پر۔ حوض کوثر پر پیاس کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے جب بندہ پریشان ہوگا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو جام کوثر پلائیں گے، اور ایک بار جو جام کوثر پی لے گا پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی مصیبتوں میں کام آنے والی ذات کے ساتھ ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ باپ قیامت میں کام نہیں آئیں گے، ماں کام نہیں آئے گی، بیٹا کام نہیں آئے گا، بھائی کام نہیں آئے گا، دوست کام نہیں آئے گا، بلکہ باپ اپنے بیٹے کو دیکھے گا منہ پھیر کے چلا جائے گا، ماں اپنے بیٹے کو دیکھے گی منہ پھیر کے چلی جائے گی۔
کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، لیکن اللہ اکبر اس قیامت خیز منظر کے اندر اور قیامت کے دن اگر کوئی کام آنے والی ذات ہوگی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر امتی پہنچیں گے، لیکن حضور کے پاس پہنچنے سے پہلے کل بروز قیامت حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ ہماری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کر دیں۔ حضرت آدم فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کے پاس جاؤ۔ وہ جائیں گے حضرت نوح کے پاس، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، یہاں تک کہ ایک ایک نبی کے پاس یہ سفارش کے لیے جائیں گے، امتی جائیں گے ہماری سفارش کر دیں، سب کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ لیکن حضرت عیسیٰ کے پاس جب پہنچیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے حضور کے پاس جاؤ، آج انہی کو یہ مقام عطا کیا گیا ہے کہ وہ سفارش کریں گے۔ جب حضور کے پاس پہنچیں گے، بخاری شریف کی حدیث سنو، جب پہنچیں گے تو سرکار امتیوں کی پریشانی کو سن کر سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے میں چلے جائیں گے، بخاری شریف کی حدیث، سجدے میں چلے جائیں گے۔ تو مولا کیا فرمائے، مولا کیا فرمائے، بخاری شریف کے اندر ہے، مولا فرمائے گا ارفع راسک، میرے محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ، سجدے تو تم نے دنیا میں بہت کر لیے۔ اور پھر رب فرمائے گا سل تو عطا، محبوب مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کر لی جائے گی۔